शायद क्या ही वो लिखता है सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगा है सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगा है अरे उसका हमारी होकर भी तेरी जुबान लगा है जब भी सूरह अल-अहज़ाब में नजर उठती है ना से जब भी सूरह अल-अहज़ाब में नजर उठती है ना से चांद को तेरी तेरी बात निशान लगा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस महफिल पाक का आगाज हो चुका है दूसरी तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं उस्ताद मुहम्मद उस्ताद मौला क़ारी मोहम्मद साजिद फरदानी साहब आप तशरीफ लाएं और कुरान पाक की आयात बायिनात से हमारे दिल को रोशन फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين Hallelujah.
कलाम है अपनी हाजिरी पेश करें। फला के चलो रे सहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए 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 हुजूर आ देते हैं। ए दुनिया दिन चार दिहाड़े ए दुनिया दिन चार No
قرآن نعت ہماری اس محفل کی رونق بنے. حاجی محمد قاسم حسین صاحب اہل انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے دل یہ دا ہمارے کو سے خوش آمدید کہتا ہوں. شاید کیا ہے وہ لکھتا ہے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے بیانی ہیں سبا کے چوکے. ان کی آمد کے بیانی ہیں سبا کے چوکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائے ہر سو. مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائے ہر سو. یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اب میں خطاب نشان خطاب دینے کے لیے جا رہا ہوں. پیر سید خطیب نشان نقطۂ نام حضرت علامہ مولانا پیر سید قابس حسین شاہ صاحب فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور خطیب اعظم اسلام گارڈ. آپ کے حوالے مائل کرنے سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ. صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. اور کملی والا
تھا سویرا حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت تے یعنی حضور علیہ السلام دے میلاد تے کائنات دی ہر شے نے خوشی منائی حضور دی آمد تے کائنات دی ہر شے نے کی کیتا خوشی منائی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں میلاد منانا کتنے لکھیا جائے میں کہ سنیا دی قسمت وچ لکھیا جائے سبحان اللہ بھائی اسی کہتے ہیں کہ کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا رسول علیہ السلام دی آمد ہوئی نا شیطان رو رہا سی پٹ رہا سی جنگل وچ اپنے سر تے مٹی پا رہا سی سننا چاہتے ہو جدوں میرے نبی دی آمد ہوئی شیطان رو رہا سی جنگل وچ جا کے اپنے سر تے مٹی پا رہا سی رو رہا سی پٹ رہا سی شیطان کہہ رہا سی اج میرے سارے منصوبے فیل کرنے والے دنیا تے تشریف لے کے آ رہے ہیں میں کیا جڑے کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے ہمیں دکھا دے میلاد منانا کہاں لکھا ہے میں کیا سنا ہے میرے نبی دی آمد نال بادل نو ایسا دھجگا لگے آئے جدا اثر قیامت تک رہے گا بھائی ایسی کہندے ہیں کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور دے پیارے حبیب کبریا حضور نور شافع یوم النشور امام الانبیاء اشرف الانبیاء تاجدار الانبیاء سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بالگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات مالک کائنات راز کائنات مصور کائنات پروردگار عالم کی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ خالق کائنات صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اور میرے مرشد کامل امیر المجاہدین علیہ رحمت کی نظر کرم دے نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میری تے تواڈی یہ پاک حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا ذوالفقار صاحب حضرت علامہ مولانا طاہر صاحب اور ساڈے علم نشین میری مراد عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ساجد صاحب اور صدر میلاد کمیٹی چکسواری حاجی چودھری محمد تعصب صاحب تشریف لے کے آئے نے حاجی امجد صاحب اور انہوں نے جڑے ساتھیوں نے محفل پاک سجائی اس کا اہتمام کیتا اللہ پاک سارے کو اجر عطا فرمائے محفل ہی ہوتی ہے محفل ہی ہوتی ہے کہتے ہیں ویکھو جدو حضور آئے تھے ادو ٹھیک ہے خوشیاں لگیاں چاہیے سن تے ہن تسی کرتے ہو جھنڈیاں لے کے بازار وچ نکل جاندے ہو جتھے ویکھو گلیاں وچ جھنڈیاں سجا کے بیٹھے ہو ہر طرف حضور علیہ السلام دی آمد تے خوشیاں دے اظہار لیٹنگ کرتے ہو میں کیا اسی ایتھے لیٹنگ کرتے ہیں جو حضور دی آمد ہوئی رب نے پورے جہان نو روشن کر چھڑیا عرشاں فرشاں تے ہر چیز نو روشن کر چھڑیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسی ہر پیر کو روزہ رکھتے ہو وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس واسطے کہ پیر والے دن میں دنیا تے تشریف لے کے آئے ہو شریف دی حدیث ہے فرمایا صحابہ پیر والے دن میں دنیا تے تشریف لے کے آیا وا دیکھو اسی سال تو بعد میلاد منائیے انہوں برداشت نہیں ہوندا حضور تے ہر پیر نو اپنا میلاد منا رہے ہیں حضور تے ہر پیر نو اپنا میلاد منا رہے ہیں
اور پیر والا دن بڑیاں قسمت والا، عظمتوں والا، عزت والا، بڑے مقام اور مرتبے والا پیر والا دن ہے. کہ پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ. پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وحی کا نزول ہوا. پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف ہی ہویا اور پیر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف ہی لے گئے. پیر والا دن بڑا شان والا، عزت والا، عظمت والا دن ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے سن، یعنی ہر پیر کو اپنا معراج شریف بناتے سن. وجہ یہ ہے کہ وقت کے نال ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. اور چکر چڑیاں لے کے نکل جاتے ہو باہر، تسی جتھے ویکھو گڈیاں دے نال چڑیاں، موٹر سائیکلاں دے نال چڑیاں، گھراں دے اوتے چڑیاں. میں کہ چڑیاں برداشت نہیں ہو رہی، چڑے کیویں برداشت ہوئے ہو گے؟ سمجھے پھر بھی بولو ذرا سبحان اللہ. اسی تے چڑیاں لا رہے ہیں، کی لا رہے ہیں؟ چڑیاں لا رہے ہیں. چڑیاں دے صدقے لگ رہے ہیں. او چڑی ویکھو کہ قیامت تے چڑیاں لا رہی ہے. اللہ پاک نے تے چڑے لائے ہیں. جدو میرے نبی دی آمد ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ٹھیک رکھے جلیل حکم ہوئے. فرمایا جبرائیل ٹھیک کر آوے یا اللہ سدرۃ المنتہا تے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے آواں. یا اللہ سدرۃ المنتہا تے بیٹھ کے تیرا ذکر کرے آواں. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، نالے ذکر کی کرے، نالے میری ذکر دے چرچے کی کرے، نالے تین جھنڈے لاگے واپس دنیا کے جانا جانا. تین جھنڈے والوں کی کرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ایک جھنڈا مشرق سے نصب کر دے، ایک جھنڈا مغرب سے نصب کر دے، تیجا جھنڈا حضرت عالم دے کان سے نصب کر دے. چڑیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، سوچ رہے ہو کہ دیکھنے برداشت ہو رہی میرے ابھی بڑے بڑے دیکھنے برداشت نہیں ہوں گے. اس واسطے لائٹنگ کرنا، سجاوٹ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ خوشیاں کا اظہار کرنا، ایسے وہ کر سکتے ہیں جرا ایمان والا ہوئے گا. ربی کا حدیث فرمایا اپنے رب دیا نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اپنے رب دیا نعمتوں کا خوب چرچا کرو. یعنی پھر میں اپنے رب دیا نعمتوں کا چرچا کرو، پھر میں خوب چرچا کرو. تو کہتے ہیں جی محفل میلاد تو نہیں کرنی چاہیے، محفل میلاد پر خرچہ ہوتا ہے. وہ اپنی بھتیجی سی شادی مولوی کہتے کرنے والے جناب، ہاں جی موڑے دے حصے چکن والے، وہ اپنی بھتیجی سی شادی انہیں پورے محلے کی سجاوٹ کی ہوئی، لیٹر لگی ہوئی جناب، دیگا نہیں دیگا پکی ہوئی. ساڈے مولوی صاحب نے فرمایا ہے فضول خرچی نہیں. انہوں نے کہا مولوی جی فضول خرچی ہے یا نہیں ہے، میری ایک ہی بیٹی سی. آپ نے فرمایا یار بچ آئیں گے تینوں بیٹی کے نام محبت کے سامنے کمری والے آقا دے نام والے بیٹی دی خوشی تے چڑیاں لاندے ہو، سجاوٹ کرتے ہو، لنگر تقسیم کرتے ہو، آقا کی والی پترے لاندے ہو. جی شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے. بتائیں صحابہ نے میلاد منایا؟ میں کہ خدا دی قسمیں جنہیں صحابہ نے میلاد منایا تیری کے سوچ نہیں. ایک صحابی اپنے پیو دا سر کٹ کے کنوں نپ کے حضور دی بارگاہ وچ لے کے آئے نے. یہ سر کٹ کے پیو دا کنوں نپ کے حضور دی بارگاہ وچ میرا صحابی کی کیتا جے عرض کی یا رسول اللہ تواڈی گستاخی کی کٹ کے لے کے آیا. بار بار اپنے گھر کا سارا زمان چکے حضور علیہ السلام نے قدمہ کی نشان کر رہے ہیں. بابا جی کی بلا میروں کو جاتی نے رحمہ فرماتے سن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار گھر کا سارا زمان چکے نا حضور علیہ السلام سے قربان کرتے سن. انہوں نے دو دے کر اسی بتانی، انہوں نے کہا نہیں جی جی یہ تو بدعت ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو خرچی ہے. شاہ رحیمہ نے رحمہ دی گل سنو جی بولو ذرا سبحان اللہ. رحیم علیہ رحمہ ہر سال حضور کا میلاد بڑا گھٹ بڑھ کے مناتے ہیں. حضرت بیٹھے ہیں ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد بڑا گھٹ بڑھ کے مناتے ہیں. گھٹ بڑھ کے منا کو مراد ہے چڑیاں بھی لاندے سن، لیٹا بھی لاندے سن، طرح طرح کا کھانا بھی بناتے سن.
گج وج کے حضور دا میلاد شریف مناتے سن. اتنے لوگوں کو دل چ لگی ہوئی ہے نہیں جی یہ میلاد نہیں منانا چاہیے. میں کہ یار کیویں دا امتی ہے امتی ہو کے نبی دے میلاد دا موقع بنا بیٹھے ہیں. امتی ہو کے کہنا نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے. ایسے میلاد ہوگا کہ دیکھنا ہماری بچی ہوگی کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی. میں کیا سی پہلے ہی کہہ چڑیا سی 2 مہینے پہلے ہی جس نے اپنی غریب بیٹی کی شادی کرنی ہو یا کسی اور کی غریب بیٹی کی شادی کروانی ہو تو ربیع الاول سے پہلے کروا لے. اس واسطے کہ ربیع الاول حضور دے میلاد کا مہینہ ہے اور سیدھی گھر والی حضور دا میلاد بنا ہے. پہلی کہہ چڑیا سی جنہوں نے شادی کروانی تو پہلے کروا لو. لیکن دیکھو میلاد شریف تے آ کے انہوں شادیاں یاد آ جاندیاں. یہ سارے لوگ اپنے بچے کی شادی تے لکھاں روپے کنجراں تے سٹ دے رہے لکھاں روپے. لاہور میں 9 سال گزارے میرے مسجد پہ بالکل ایک شادی ہال سی. اتنی باری دیکھا کہ لوگ ہزاراں دے نوٹاں نوں این کر کے سٹتے ہیں کنجراں تے ڈھولاں تے باجاں تے سٹ رہے ہیں. اور جڑی ایک شادی کردے ہیں نال 100 شادیاں اور بھی ہو سکتی ہیں. کرنا چاہتے 100 شادیاں اور بھی ہو سکتی ہیں. لیکن کہنے نے میری مرشد فرماتے سن پیرا اور دے پتیاں اور پیرا اور دے پتیاں اور. شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ ہر سال حضور دا میلاد پر گج وج کے مناتے سن. ایک باری حالات پر انتہا آ گئی. کہندے نے بعض اوقات نا بادشاہ میں کوئی بھی پیسے نہیں ہوتے لیکن میں پنجابی چ ایک گل کہنا ہوں مالا والے سخی نہیں ہوتے تو سخیاں کو مال نہیں ہوتا. مالا والے سخی نہیں ہوتے تو سخیاں کو مال نہیں ہوتا. بعض اوقات بادشاہ دی جیب میں خالی ہو جاتی ہے. ایک باری وقت آیا بڑی نازک صورتحال آ گئی جیب وچ پیسے کوئی نہیں اور حضور علیہ السلام نے میلاد شریف کا مہینہ بھی آ گیا. مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے یہ نہیں آخیا چلو یار اس باری رہن دے جی اگلی باری کر لینے ہیں پر میں نے اس باری حضور کا میلاد ہی کرا. شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ ہر سال پر گج وج کے حضور دا میلاد مناتے سن. ایک باری حالات پر خراب ہو گئے نے بڑی نازک صورتحال بن گئی. شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ آپ نے کی کیتا چند پوجے ہوئے چنے رکھے کے چند پوجے ہوئے چنے اگے رکھ کے درویشاں کو بٹھایا چند ساتھیاں کو بٹھایا. حضور دا میلاد کر رہے نے نام شریف والے نے حضور دے غسل دے چرچے بلند کر رہے نے حضور دا ذکر و خیر کر رہے نے حضور دا حسن بیان کر رہے نے. نبی فرما رہے نے میرے نبی کے ہاتھ مبارک اتنے پیارے تھے میرے نبی کی آنکھیں مبارک اتنی پیاری تھی میرے نبی کے پائے مبارک اتنے پیارے تھے میرے نبی کے لعاب دغن میں میری شفا تھی. حضور دا میلاد منا رہے نے حضور دی عزت دے جھنڈے بلند کر رہے نے حضور دی عظمت دے جھنڈے بلند کر رہے نے. آپ فرماتے نے او چاندی تو پھٹے ہوئے چنے ساڈے منہ دے اگے پے نے میں بڑا پریشان سا اس باری میں اپنے میلاد گج وج کے نہیں منا سکیا. بڑا پریشان سا بڑا مایوس ہو گیا وا بڑا غمگین ہو گیا وا خوفداری ہو گیا. اس باری پتہ نہیں میں اپنے پاک قبول ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. آپ فرماتے نے اس ویلے رات مزدہ وا پہلے نور آیا پھر نور والا آپ آئے کملی والے آقا خواب فرماتے نے میں دیکھا کملی والے آقا خواب ہی چاہیے. حضور اپنے منبر تے بیٹھے نے کموں بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بیٹھے نے. سارے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے بڑے بڑے ولی غوث بغداد وہ بھی مجمع میں بیٹھے نے. حضور نالے خوش ہو رہے نے چنے رکھ کے حضور دا میلاد منایا سی. حضور خوش ہو رہے نے خوشیاں دا اظہار کر رہے نے حضور خوشی دے نال جھوم رہے نے. نالے پھٹے ہوئے چنے کوئی پھٹے ہوئے چنے جھولی وچ رکھ کے سارے صحابہ نو تقسیم کر رہے نے. کوئی پھٹے ہوئے چنے سارے صحابہ نو تقسیم کر رہے نے. حضور فرماتے نے اسی شاہ عبد الرحیم اسی انہیں دے چنگے نو بھی قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. والے قبول کر دے نے کہتے نے
نبی زندہ نہیں، نبی کچھ دے نہیں سکتا. میں کیا سن پہلے سننا سی میرے امام، نبی کچھ دے نہیں سکتا، جو مر گیا مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک. میں کہے کفر نباشد. میں کہا ٹھہر جا ذرا ہوش میں جا کر لے، سننا سی میرے امام کو، امام اہل سنت نو، مجدد و دین ملت نو، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ. آپ نے سننا سی، آپ فرماتے نے دیتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر، ہوش میں آ. اور بھی کچھ مان. جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، لوگوں کی باتوں میں نہ جا. اور بھی کچھ مان. چولی ہی میری تنگ تھی، چولی ہی میری تنگ تھی، چولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ہوں سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی حضور دے سامنے بیٹھے نے. حضور نے فرمایا صلی یا ربیہ، صلی یا ربیہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے استاد محترم حافظ عبد الستار سیدھی صاحب آپ نے حدیث شریف کو بنا رہے سن انج کرے سن استاد ہے کہندے نے حضرت ربیہ حضور دے سامنے بیٹھے سننا. حضور دے سامنے بیٹھے ہوئے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں سل ربیہ، سل یا ربیہ، ربیہ منگ کی منگے گا، ربیہ منگ کی منگے گا. میرے استاد محترم بڑی خوشی دے نال انج جملے سے کہندے نے حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ منگ کی منگے گا. حضرت ربیہ نے منگیا بھی کچھ نہیں تے سارا کچھ منگ بھی لیا. منگیا بھی کچھ نہیں تے سارا کچھ منگ بھی لیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں منگیا، سارا کچھ منگ بھی لیا. کی نے یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جنت میں بس آپ کا ساتھ چاہیے. یا رسول اللہ بخاری شریف کی حدیث، یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. استاد فرمانے نے صحابی نے منگیا بھی کچھ نہیں، وہ جنت بھی مانگ لئی، جنت میں حضور کا ساتھ بھی مانگ لئی. جنت بھی مانگ لی، جنت بھی حضور کا ساتھ بھی مانگ لیا. امام الانبیاء کے غلاموں بڑے بڑے محدث گزرے نے اور گزرے بھی اہل سنت و جماعت نے. ساڈے امام گزرے نے، جس امام کو پڑھو گے بعد میں مزہ آ جائے گا. وقت مجدد حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں میرے نبی کے رخسار مبارک ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں. محدث اعظم ذکر کالے سن کہتے ہیں میرے نبی کے رخسار مبارک ایسے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں. کہتے ہیں میلاد میں ہوں سنی منا رہے ہیں، سال نہیں گزرا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. ایسا 1000 سال پہلے کی گل ہے، 1000 سال پہلے دی گل ہے، 1000 سال پہلے دی گل ہے. محدث صاحب حضور دا میلاد منا رہے ہیں، حضور دے حسن دے چرچے بلند کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضور دے میلاد پر کہتے ہیں میرے نبی کے رخسار مبارک ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں. میرے نبی کے رخسار مبارک اتنے پیارے ہیں جیسے پھول ہوتے ہیں. جیسے صحابہ کرام ایک صحابی حضور علیہ السلام نے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں، 14ویں رات حضور دے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے حضور دے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں. صحابی کدے چن وال دیکھ رہے ہیں، کدے حضور دے چہرہ مبارک وال دیکھ رہے ہیں، کدے چن وال، کدے حضور دے چہرہ مبارک وال. صحابی کہتے ہیں اج فیصلہ کروں گا چند سونے یا میرے محبوب سونے نے. صحابی کہتے ہیں میں کدے چن وال دیکھ رہا، کدے حضور دے چہرے مبارک وال دیکھ رہا. 14ویں رات حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک چمک رہا سی. حضور دا چہرہ مبارک چمک رہا سی. 14ویں رات ہے. صحابی کہتے ہیں فیصلہ کراں گا حضرت، فیصلہ کراں گا چند سونا ہے یا میرے مصطفیٰ دا چہرہ سونا. چند سونا ہے یا میرے مصطفیٰ دا چہرہ سونا ہے. صحابی کہتے ہیں بار بار آخر میرا دل مال خیش بولیا کہ چاند پر تو پھر بھی داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. صحابہ نے حضور علیہ السلام صحابی کہتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. اچھا
حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو سارا کچھ منگیا بھی نہیں، سارا کچھ منگ بھی لیا. اس واسطے میرے امام کہتے ہیں نا دیتے ہیں کیا کچھ کے کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ. کہتے ہیں ہوش بھی چاہ جاؤ، ہوش بھی چاہ کے اور بھی کچھ مانگ. کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا. جب کہتے ہیں نبی کچھ دے نہیں سکتے، پر میں ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. اور جولی ہی میری تنگ تو میں کیا مانگتا ہوں سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اسلام کا ملاج کی بیان کر رہے سبھی محدث صاحب 1000 سال پہلے دے رہے حضور کا ملاج کی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں نبی کے رخسار مبارک ایسے ہوتے ہیں جیسے دھول ہوتی ہے. میرے امام نے کلام میں کیا سر تار و قدم ہے تن سلطان زمن دھول. میرے امام کہہ رہے ہیں کہ محدث جوزی صاحب دا جڑا فکرہ ہے نا کہ میرے نبی کے رخسار مبارک ایسے ہوتے ہیں جیسے دھول ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت مدین میرے تے ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں. سر تاب و قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن. پورا بدن ہی ایسے ہے جیسے گلاب کے پھول ہو. امام الانبیاء کے گلاب ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت انہوں نے علاج کے کچھ فکروں بڑا سمجھا کے نا آخر میں میرے امام نے فرمایا کہ آج نے کچھ نہیں پڑھا. کہتے ہیں دنیا تے رہ کے میلاد مننے نہیں تے رہ کے منو. اتنے حضور دا کلمہ پڑھ کے کہ میرے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علیہ رحمہ فرماتے سن کہ بندہ نبی بھی مننے تے بندہ عیب بھی کڈے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ہوندے ہی بے عیب ہیں. نبیوں کو اللہ پاک نے بے عیب بنا چھڑیا. جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے درباری ثنا خان نے آپ عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واکثر من کا لم ترى قد وعي واكمل من کا لم تلد نساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سونیا میری آدھی نے تواڈے تو زیادہ سونا کسے نوں ویکھیا ہی کوئی نہیں. حضور دی گلاں حضور دی گل سن کے خوش کون ہوندا ہے؟ حضور دے عاشق خوش ہوندے ہیں، مومن خوش ہوندے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا مومن ذرا میں پیچھے لے کے جا رہا ہوں. فرمایا ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها. فرمایا اگر تسی رب دی نعمتاں نوں شمار کرنا چاہو تواڈیاں گنتیاں مک جان گے. لا تحصوها تسی رب دی نعمتاں نوں کدے نہیں گن سکو گے، کدے بھی نہیں گن سکو گے. دنیا چاہتی ہے کائنات سب تو بڑی نعمت عظمی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی چھوٹی چھوٹی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، دسو نعمت عظمی کا کیویں شکر ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس جگہ تے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اچھے بولو ذرا سبحان اللہ. میرے رب نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، راز کی کائنات نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ. علماء بیٹھے ہیں، رات بھی تاکید واسطے آتا ہے، قد بھی تاکید واسطے آتا ہے، علمی نکتہ ہے، رام بھی تاکید واسطے، قد بھی تاکید واسطے. اللہ پاک نے دو تاکید لا کے فرمایا ہے. فرمایا اگر تاکید نہ لائیے پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رب دا حکم ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں، رب دا حکم ہے. اللہ پاک نے پھر ایک تاکید نہیں دو تاکید نہیں آنے، دو تاکید یعنی دو پختگیاں لا کے دو باری اللہ پاک نے گل نو پکا کیتا ہے. دو باری مہر لا کے اللہ پاک نے گل بیان کی تھی. فرمایا لقد من اللہ. فرمایا رب نے احسان کر چھڑیا ہے علی المؤمنین مومناں تے. فرمایا رب نے مومناں تے
احسان کر چھڑیا ہے رب نے مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے میں کیا سنو رب نے سانو اکھاں دتیاں نے احسان نہیں جتلایا رب نے سانو سونے سونے دو دو ہاتھ دتے احسان نہیں جتلایا رب نے راتیاں نے دو دتیاں نے احسان نہیں جتلایا لیکن رب پھر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماتا ہے اور رب نے مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے رب نے مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے یا اللہ تو سانو طرح طرح دیاں نعمتاں دتیاں نے احسان نہیں جتلایا پھر کری گل اس گل دی تو کہہ رہیا میں رب نے مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے اللہ فرماتا ہے تو طرح طرح دیاں نعمتاں دتیاں نے احسان نہیں جتلایا لیکن فرمایا سنو سنو احسان وے اس باسا فیہم رسولا احسان وے پھر احسان عظیم وے احسان بھی مومناں دے وے کہندے نے اسی میلاد نہیں مناواں گے میں کیا ٹھیک ہے تو میلاد نہ منا تیرے نال تے گل ہی کوئی نہیں رب نے حکم دیتا تے صرف ایمان والیاں نوں حکم دیتا ہے صرف مومناں نوں حکم دیتا ہے فرمایا مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے ذرا توجہ کریا جی گل بڑی مزیدار ہے رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا رب نے مومناں تے احسان کر چھڑیا ہے وہ احسان وے انہاں مومناں وچ اپنا عظیم الشان خاتم النبیین رسول بھیجیا ہے رب نے مومناں تے احسان کیتا ہے کدے تے احسان کیتا مومناں تے کسے نہیں کہندے اسی میلاد نہیں مناواں گے بیٹھ کے نال دے گل ہی کوئی نہیں تو نال دے گل ہی کوئی نہیں رب نے تانوں حکم ہی نہیں دیتا رب فرما رہے ہیں مومناں تے احسان کیتا ہے رب فرما رہے ہیں مومناں تے احسان کیتا ہے یا اللہ کی مومناں تے احسان کیتا ہے فرمایا احسان ہے کہ انہاں مومناں وچ اپنا عظیم الشان رسول بھیج چھڑیا ہے رسول کی تے احسان ہوے جنے اظہار کرتے کہ نہیں کرتے میں جمعہ نوں اپنی مسجد تے گل کیتی سی میں کہ میں انہی ادارہ بنوایا کوئی مینوں کہے 2-4,000 5,000 10,000 دے کے شادی میں وہ تے احسان کر چھڑیا ادارہ بنو احسان کر چھڑیا کی یاد کرو گے میں کہا مطلب واپس لا دیو اس واسطے کہ 2,000 دے کے احسان کر رہے ہو 2,000 دا لگتا کیجئے لیکن اگر کوئی کہے گا نا شادی میں تو 1 کروڑ روپے دے مدرسہ بنا دو ہے پھر میں کہا کہ ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیں اس واسطے احسان بڑا ہے احسان بڑا ہے بڑا احسان ہے ٹھیک ہے پھر میں خوش ہوں گا جناب 1 کروڑ روپے کا بھائی میرا تو مدرسہ بن جائے گا میں تو خوش ہوں گا میں خوش ہوں گا خوشی کا اظہار کروں گا اللہ فرماتا ہے مومنہ کے احسان کی نائے انہاں مومنہ بھی اپنا عظیم شان سے سن کے چڑھے آئے احسان ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ مومن جب حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ آتا ہے وہ مومن لیٹی بھی کرتے تھے وہ چڑھنے بھی کرتے تھے جب مزارہ نو سجا کے دستے میں اسی رسول غلامہ اور رب نے اپنا حبیب سانو دے کے ساڈے تے احسان عظیم کر چھڑیا ہے اپنے ساڈے تے احسان عظیم کر چھڑیا ہے دیکھو جب حضور دی آمد ہوئی خانہ کعبہ وچ کنے کام ہو رہے سن 2 کام علماء جاندے نے تسی بھی سنیا ہونا خانہ کعبہ وچ 2 کام ہو رہے سن حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے دادا جان سناتے ہیں کہ حضور دی آمد دی رات سی پوری رات خانہ کعبہ میں گزاری اور میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ ایسی اولاد عطا فرمائیں جڑی اولاد میرے خاندان واسطے عزت کا سبب بنے ہر بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ ایسی اولاد عطا فرمائیں جڑی نیک ہوئے صادق ہوئے ساڈی فرمانبردار ہوئے ساڈے خاندان واسطے عزت کا سبب بنے ہر بندہ دعا کرتا ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ایسی اولاد عطا فرمائیں جڑی اولاد میرے خاندان واسطے عزت کا سبب بنے
میلاد کمیٹی دی چکسواری کے صدر صاحب بیٹھے نے، انہوں نے بڑی بڑی محفل میں بڑے بڑے خطیباں نوں سنیا حضرت نے بڑے بڑے خطیباں نوں سنیا لیکن جیڑی گل میں کر رہا ہوں گل بڑی مزیدار ہے، گل بڑی مزیدار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک گل میری پہلے یاد رکھا جی، حضور علیہ السلام دی آمد تے کائنات دی موضوع ذرا پھر پیچھے لے کے آ رہے۔ حضور علیہ السلام دی آمد تے کائنات دی ہر شے نے خوشی منائی، کائنات دی ہر شے نے، ہر ذرے ذرے نے خوشی منائی، اس واسطے کہ آمنہ دے لال آ گئے، آمنہ دے لال آ گئے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب آپ فرماندے نے کہ خانہ کعبہ وچ دو کم ویکھے نے، پہلے تے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ایسی اولاد عطا فرمائی جڑی اولاد میرے خاندان واسطے عزت کا سبب بنے۔ قدرتی طرف آواز آ رہی عبد المطلب صرف تیرے خاندان دی عزت کا سبب ہی نہیں بنے گا، اے میری ساری خدائی دی رحمت کا سبب بنے گا، میری ساری خدائی دی رحمت کا سبب بنے گا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں دو کام ویکھے خانہ کعبہ، ایک ہے کہ خانہ کعبہ بار بار اپنے آپ حضرت آمنہ دے گھر دی طرف جھکا رہا سی، یعنی کعبہ خوش ہو رہا سی، کعبہ خوش ہو رہا سی، کہندے اسی نہیں میلاد مناواں گے، میں کہ تواڈے نال دی گل ہی کوئی نہیں، گل ہے حضور دے غلاماں دے نال جنہاں نے کلمہ پڑھیا اور کہتے ہیں ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ساڈی گل انہاں دے نال ہے، سارے جڑے اپنی ہر چیز نو اتنے تک اپنی جان نو یا تیری تے رکھ کے حضور دی ناموس ختم نبوت تے قربان ہونے واسطے تیار نے، ساڈی گل تے انہاں دے نال ہے۔ خانہ کعبہ وچ دو کام ہو رہے سن، ایک کہ خانہ کعبہ اپنے آپ کو بار بار حضرت احمد دی گھر دی طرف جھکا رہا سی، دوسرا خانہ کعبہ دی دیواراں دے نال جڑے بت لٹکے سن وہ تھلے ڈگدے پے سن۔ خانہ کعبہ وچ کنے کام ہو رہے سن؟ دو کام، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں کہ جدو حضور دی آمد دا وقت آیا حضرت عبد المطلب فرماتے نے خانہ کعبہ وچ دو کام ہو رہے سن، پہلا کام تے یہ ہو رہا سی کہ خانہ کعبہ بار بار اپنی پیشانی نو حضرت آمنہ دے گھر دی طرف جھکا رہا سی، تے دوجا کام جڑا ہو رہا سی وہ کعبے دی دیواراں دے نال جڑے بت لٹکے سن او تھلے ڈگدے پے سن۔ میرے امام نے قلم چکیا، میرے امام نے امام اہل سنت مجدد الدین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے قلم چکیا ہے، آپ فرماتے ہیں تیری آمد بھی کہ بیت اللہ بھی مجرے کو جھکا، تیری آمد بھی کہ بیت اللہ بھی مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت پر کھڑا کرے گر گیا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت پر کھڑا کر گر گیا۔ خانہ کعبہ وچ کنے کام ہو رہے سن؟ دو کام، ایک کام مومن کر رہے سن، ایک کام کون کر رہا سی؟ مومن، کیونکہ کعبہ تے مومن ہے، ایک کام مومنہ دا ہو رہا سی، دوجا کام منافقہ کافرہ دا ہو رہا سی، یعنی خانہ کعبہ دی دیواراں دے نال بت لٹکے نے تھلے ڈگدے پے سن۔ سوچو حضور دی آمد تے جڑا رنج و غم کرے او نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، دسو پھر او کیدا کردار ادا کرے؟ او تے بتاں دا کردار ادا کرے۔ حقیقت گل ہے حضور دی آمد تے جڑا خوشی دا اظہار نہ کرے، جڑا فتوی لائے میں کہنا تو رہے گا تو تیرے فتوی ہیں وہ سنی یا مرنا کہ حضور دا میلاد نہ دے دے۔ میں کہ حضور دی آمد تے جڑا رنج و غم کرے سی وہ بتاں دا کردار ادا کرنا ہے، جڑا حضور دی آمد تے خوشی دا اظہار کرے، خوش ہوئے، شریعت آئے، یقین آئے، خوشی دا اظہار کرے، سمجھو بیت اللہ دی سنت ادا کرے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی آمد تے ہر چیز نو سجا چھڈیا۔ ایران وچ ایرانیاں نے آگ جلائی ہوئی سی، علماء جانتے ہیں 1000 سال تو وہ آگ جل رہی سی، 1000 سال تو وہ آگ دی پوجا کرتے سن، ایرانی آگ دی پوجا کرتے سن، 1000 سال تو آگ جل رہی سی۔ انہوں نے آکھیا ایک اسی محکمہ تشکیل دے دینے ہیں یعنی آگ دی حفاظت کرے گا کہ سارے خدا نو کچھ پہنچے، محکمہ تشکیل دیتا گیا۔
جب حضور علیہ السلام کی آمد کی رات آئی نا اگ بجھ گئی 1000 سال تو چلتی اگ بجھ گئی نجومیوں نے پوچھا ایران دے بادشاہ نے کہ کی ہو گیا انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور آ گئے نے تمہیں پتہ نہیں حضور آ گئے نے حضور آئے نے مشرق دے جانے والے مغرب وال جا رہے نے مغرب دے جانے والے مشرق وال جا رہے نے خوش ہو رہے نے خوشیوں کا اظہار کر رہے نے ایک دوسرے نو مبارکباد دے رہے نے کسی نے پوچھا جانورو تانوں کی ہو گیا انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے شمال دے پرندے جنوب دے پرندے شمال وال خوشیاں کا اظہار کر رہے نے کسی نے آخیا اج پرندیاں نو کی ہو گیا پرندیاں نے آخیا تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے نہر فرات نہیں جا رہی سی نہر فرات گل بڑی مزیدار ہے نہر فرات انج جا رہی سی انج جب حضور دی آمد ہوئی تے نہر فرات انج چلنا شروع ہو گئی پہلے نہر فرات انج جا رہی سی حضور دی آمد ہوئی نہر فرات انج ہو گئی کسی نے آخیا اج نہر فرات نو کی ہو گیا آواز ہی تانوں پتہ نہیں حضور آ گیا شہر نے کائنات کے ذرے ذرے نے حضور علیہ السلام کی آمد کے خوشی کا اظہار کیا تو باقیاں لوگوں نے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوا وہ نہیں کرتا لیکن سیدہ عمر فرماتے ہیں خرجا منی نور میرے وچوں نور نہیں میرے وچوں نور نکل آئے میرے وچوں نور نکل آئے عطا عدلی قصور الشام اس نور دے نال مکہ مکرمہ وچ بیٹھ کے شام دے کلیاں نو دیکھ کے آئے میرے امام نے کہا کیا اس کو مسجد امام اس کو محمد امام ساڈے سنت امام یار تمہارے امام نے قدم چکیا آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لے کے نور کا آیا ہے تارا نور کا آپ فرماتے ہیں تسی کہتے ہو حضور نور کوئی نہیں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سونیا تو ہے ہی نور تیرا سب کرانا نور کا اگر تے میرے امام اہل سنت ملاد نہ کرنا سمجھاتے کہتے ہیں آج انہیں ان کی بنا آج مدد امام کو سننا چاہتے ہو آخری شعر پھر انشاءاللہ اجازت ہوئے گی جی بولو میرے امام نے کرم چکیا فرمایا میلاد شریف سے فتوے لانے والے ہو تو انو سمجھان لگا آج نے ان کی پناہ انہیں آج بدل ان سے آج نے مجاہدین علیہ رحمہ گل جی بھی جاؤ بابا جی دی گل ہوئے گی کیونکہ آج بھی ساڑھے بابا جی دی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی میرے بابا جی میرے مرشد میرے پیر میرے رہبر میرے رہنما میرے لیڈر میرے قائد کی قدم چھٹیا فرمانے میں آقا حضرت جی ذرا جملے کو تبدیل کرنا گوا ذرا سنیا جے اوے میرے پاپا جی جدو داتا حضور دے قدماں وچ بیٹھے نے حضور دی ناموز تے پیرا دے رہے نے بابا جی کہندے نے آج نے ان کی پناہ جو محمد رحمت للعالمین دیوار بیٹھے نے وہ تیری بھائی آئے آج نے ان کی بنا آج مدد مانگوں سے لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی فیض آباد کی دن کرنا بتائے وہ بابا جی نے ایسے کیتائے اللہ حضرت جی تو آنے شیخ ذرا بدل لگا معافی چاہنا کیونکہ بابا جی نو اتے حضور نظر آگے نے حضور نظر آئے جدو حضور نظر آئے بابا جی نے آکھیا اللہ حضرت جی امام اہل سنت جی احمد رضا خان جی تو نے شیر ذرا چینج کر لگا بابا جی نے شیر کو تبدیل کیتا بابا جی فرماتے نے آج دے ان کی پناہ علماء بیٹھے نے ان آمدہ دور واسطے بعید واسطے ان اے او بھائیوں نے ملایا جی
وہ بھائی اس وقت بھائی بڑے دور نے کہتے ہیں اے صدر صاحب نو لے اے حافظ صاحب نو علامہ صاحب نو لے گئے اس واسطے صدر صاحب تے علامہ صاحب کول بیٹھے ہیں جب کول ہوئے قریب ہوندا ہے جب قریب ہوئے اس واسطے آتا ہے ان سبحان اللہ بسم اللہ قریب واسطے کی آندا ہے ان دور واسطے آندا ہے ان مثال کے طور پہ او چھت تے دو بندے بیٹھے ایک مثال ہے او چھت تے دیکھو کی ہے او چھت تے یہ او آندا ہے دور واسطے اے آندا ہے قریب واسطے ان آندا ہے دور واسطے ان آندا ہے قریب واسطے بابا جی نے حضور دے چہرے والے ویکھیا نا بابا جی نے شیخ کو تبدیل کر چھڈیا بابا جی نے شیخ کو تبدیل کیتا بابا جی فرماتے نے آج کی پناہ آج مدد مانگ دل سے آج ان کی پناہ آج مدد مانگ دل سے پھر نہ مانگ دیں گے قیامت میں اگر مانگ دیں گے شیر میں تبدیل کر سکتا ہے اس واسطے مسلمانوں حضور دے غلاموں کوڑے تک ایک میسج دے ہوئے بابا جی فرماتے ہیں آج لوگ فتوے لا رہے ہیں کہ جے دیکھو میلاد نہیں منانا چاہیے بدعت ہے شرک ہے ایسے ہے اسے ہے یہ ہے وہ ہے جیسے کیسے تیسے وہ دی وجہ صرف یہ ہے پورے یورپ میں تسی جاؤ پورے عالم کفر دی کنٹری تسی چکر لاؤ تو مدرسے بھی نظر آتے مسجداں بھی نظر آتے کفر میں کوئی فرق نہیں پہنتا حضرت کفر میں کوئی فرق نہیں پہنتا مسجداں بناؤ مدرسے بناؤ بلکہ یوکے دے اندر سارے رشتہ دار نے وہ کہتے ہیں جڑے مسلمانوں دی مسجد امام جڑے ہیں نا مسلمانوں دے امام نوں تنخواہ وہ گورے دے رہے ہیں بیک لو مسلمانوں دے امام نوں تنخواہ بھی گورے دے رہے ہیں اس واسطے کافر میں کوئی فرق نہیں پہنتا مسجداں بناؤ مدرسے بناؤ کافر نوں فرق کہاں پہنتا ہے کہ کوئی خادم حسین رضوی جیسا ہو جائے کافر نوں فرق کہاں پہنتا ہے کوئی صادق رضوی جیسا ہو جائے کوئی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ السلام کوئی انہاں جیسا ہو جائے کافر نوں فرق پہنتا ہے مسجداں نال مدرسیاں نال کافر نوں کوئی فرق نہیں پہنتا وہ کہتے ہیں آؤ مسجداں بھی بناؤ مدرسے بھی بناؤ بلکہ پاکستان وچ دیکھ لو تسی اے گل میں لا تک نہیں رکے گی بابا جی فرماتے ہیں میلاد کا نہیں رکھے کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی میلاد نہیں کرتے ہم میلاد میں نہیں بیٹھتے کہتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں جب تحریک لبیک پاکستانی حکومت آئے گی نا پھر دنیا دیکھے گی لبیک والے میلاد کیسے مناتے ہیں ساری چیزوں کا ایک ہی حال ہے نظام مصطفیٰ ایک ہی حال ہے جی میں تسی افغانستان وچ دیکھ لو وہ کہتے ہیں یہ طالبان جو ہیں یہ دیوبندی ہیں یہ میلاد نہیں مناتے طالبان نے 10 چلیا ہم حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں اس واسطے جب ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو جائے گا پھر حضور کے غلام دنیا دیکھے گی حضور کے غلام جو ہے وہ میلاد شریف مناتے کیسے اس وقت نظام مصطفیٰ کے نال کھڑے ہو جاؤ حضور علیہ السلام کے ناموس میں نبوت تے پیرا دو خدا دی قسم سیدہ جملہ جالا کیا دی اس سیدہ دے کاڈے اور بخاری سیدہ جلالی دیا جمالی دیا سارا جملہ یاد رکھیا جی جڑا اج حضور علیہ السلام دی ناموس حضور دی ختم نبوت دا پہلے دار ہوے گا خدا دی قسم وہ دنیا میں جڑی کامیاب ہو جائے گا سبھی بھی کامیاب ہو جائے گا حشر علی بھی کامیاب ہو جائے گا So
मिलादे रसूल ये सलामे आज ज़रा हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين آمين یا رب العالمین یا غفور رحیم کی کلمات طیبات پڑھے جو کچھ بھی ذکر کیا گیا حافظ صاحب نے ختم شریف پڑھا لنگر شریف کے اہتمام کیا گیا نعت شریف قریب بیان ہوئے جو کچھ بھی پڑھا رہے تھے من جملہ جو کچھ بھی ذکر کیا گیا سب کو میری پاک نیک والدہ میں پیش کرتے ہیں قبول آمین سب کو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانتاً محبتاً ادباً احتراما پیش کرتے ہیں قبول حضور علیہ السلام کے والد کریم تابعین تابعین خلفائے راشدین تمام انبیاء کرام علیہم السلام ازواج مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ اہل بیت مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما تمام ولی اللہ تمام صالحین تمام شہداء کرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص پیروں کے لیے محبوب سبحانی قطب البانی شہباز قادری تبدیل نورانی الحسنی والحسینی حضور عبد القادر جیلانی المشہور کیلم والی سرکار کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور بالخصوص تمام کلام پاک کا ثواب امین مجاہدین علی رحمہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا الہی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا واسطہ تمام کلام پاک کا ثواب حضور علیہ السلام کی پوری امت کی ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما بالخصوص یا رب العالمین تمام کلام پاک کا ثواب چودھری امجد صاحب فضل وفاقہ ان کے خاندان میں سے نام کے دادی سسرالی خاندان میں سے جتنے بھی افراد اس دنیا فانی سے چڑھ بسے ہیں تمام کی ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا الہی تمام کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما یا الہی تمام کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما قبر میں حشر میں بار بار پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما یا الہی جتنے دوستوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تمام کے خاندان میں سے جتنے بھی افراد اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں تمام کی ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا الہی جیسے چودھری امجد صاحب حضور کے ساتھیوں نے یہ محفل پاک سے دائی لنگر شریف کا اہتمام کیا ہم سب کو اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد شریف منانے کی طاقت عطا فرما ہمیں توفیق عطا فرما یا الہی چودھری امجد صاحب کو مزید اس سے بھی زیادہ اگلے سال محفل میلاد پر خرچہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا واسطہ صدر میلاد کمیٹی چسوالی جو ناصر صاحب جہاں پر آئے ہیں ان کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما بالخصوص محترم حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد صاحب یا الہی یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں مدرسہ چلا رہے ہیں یا الہی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا الہی تیرے حبیب کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے یا الہی انہیں استقامت عطا فرما ان کے لیے بہتر سے بہتر وسائل عطا فرما یا الہی تمام اہل علاقہ کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا الہی فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا الہی حضور غوث اعظم کی وصیت کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں فلسطین میں کشمیر میں سیریا میں چیچنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا الہی تمام آزادی کی نعمت سے بالا مال فرما یا الہی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا واسطہ انڈیا میں مسلمانوں نے ناموس رسالت پر پہنا دیا ہے یا الہی کافروں کا ملک ہے اس کافروں کے ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما یا الہی پاکستان میں جتنے ساتھیوں نے بالخصوص 2 پولیس والوں نے گستاخی رسول کو واسطے جنت کیا ہے یا الہی
میں استقامت عطا فرما یا الہی ان کا گستاخوں کو قتل کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی ہم سب کو ناموس رسالت ختم نبوت پر مار مٹنے کا جذبہ عطا فرما یا الہی رسول اپنے سال کا بیٹا بیمار ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا واسطہ تو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہی جتنے دوستوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تمام کے خاندان میں سے اگر کوئی بیمار ہے اس محفل پاک کا واسطہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہی اس مسجد میں روکے عطا فرما سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی ہم سب کو اسرائیلی مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہی رسول علیہ السلام کے نازل پاک کا واسطہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے الہی ہمیں تو مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا ہمیں وہ بھی مانگے عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلا کا شہید کربلا کے واسطے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ماشاءاللہ جی اس ٹائم ایک بڑے بندے کی اللہ پاک میں آمین آمین یہ ناظرین ساری اپنی مسجد ہے آج محفل سی ماشاءاللہ